قدم قدم درود پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل ناظ علی مدر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم و غم شیئن جدید بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ پروردگار اعظم مالک الملک الہ العالمین، ہم کمزور بندے تیرے فرش نشین کی ولایت کے لیے اکٹھے ہوئے، وہ دن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ جس دن کو منانے کے لیے تو نے اپنے محمد کے ذریعے مخلوق کو اکٹھا کیا۔ پروردگار عالم، ہمارے ہاتھ بھی کمزور، ہم بندے بھی کمزور، ہماری معرفت بھی کمزور، ہماری سوچیں بھی کمزور۔ احسان فرما، کریمی فرما، اس عظیم دن کے صدقے یہاں سے کوئی خالی نہ جائے، ان کی جھولیاں خیر سے کرم سے بھر دے۔ وہ خیر اور کرم جو یہ چاہتے ہیں نہیں، وہ خیر اور کرم جو تو دینا چاہتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم بڑے ہو جائیں ہم ہیں نا سمجھ، ہم وہ چیز مانگتے ہیں جو فنا ہے، وہ دینا چاہتا ہے جو بقا ہے۔ اس خوبصورت دن کے صدقے، اس خوبصورت دن کی برکت کے صدقے وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے۔ ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امیر المومنین کے سچے شیعوں میں ہمارا شمار فرما، مومنین کو سادات کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے اپنے شہنشاہ زمانہ کے استقبال کا قابل بنا۔ اس دن کی ایک دعا ہے، مل کے آمین کہنا۔ جتنے بھی ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، پروردگار عالم جب تیرا ولی ظہور کرے قبروں سے کفن جھاڑتے ہو امام کے لشکر میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا امام المنتظر، شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد۔ گرمی بھی ہے، عرص بھی ہے، دن بہت بڑا ہے، مسکراتے رہنا جتنی دیر تشریف فرمائے۔ اس لیے آج کی مسکراہٹ کا ثواب آپ کو پتہ چل جائے، آپ کا منہ ہنستے ہنستے بند ہی نہ ہو۔
یقین کی اتنی بڑا آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے مسکراہٹ. اس دن کی فضیلت کے بارے میں حیران رہ گیا. کیا کمالات چھپے ہیں کہ جو منبر سے واضح نہیں ہوئے. کہا کوئی بھی مومن کسی مومن کو 10 روپے دے، ہر عبادت کا ایک کے بدلے ایک گناہ ہے. ولایت علی والے دن 10 روپے دینے کا 1000 گنا ثواب. تو نے کسی کو 10 روپے دے دیے 1000 گنا ثواب ہے. 1000 گنا وہ بدلہ دے گا. کیوں؟ یہ عید عام عید نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا اس عید کا کمال. فرمایا زمین سے زیادہ آسمان پہ منائی جاتی ہے. میرے ساتھ بولو گے عرفان کے موتی میں آپ کی جوڑی میں آ جاؤں گا. چھوٹی عید نہیں، زمین سے زیادہ آسمان پہ منائی جاتی ہے. آسمان والے اس عید کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. حیرت نہیں ہو گئی کہ زمین سے زیادہ آسمان والے جانے؟ ارے بھائی کیوں نہ جانے، علی ہے ہی وہ جو زمین سے زیادہ جانتا ہی آسمان کے راستے. اس کا مطلب بادشاہ وہاں بھی کہیں چلتے پھرتے ہیں. مخلوق بادشاہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میرے زوار طارق کو میرے خطاب کے بعد کو بندہ کہا جی کیسا سید بلایا تھا، اتنے لاہور سے آیا، یہ میں جملہ کہہ کے حیران کر گیا. ان کو کہنا حیران نہ ہونا، جب تیرا نبی پہلے آسمان پہ پہنچا تھا معراج کے لیے، فرشتوں نے تیرے نبی کو دیکھ کے کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نور ہے جو ہمارے رب سے ملتا جلتا ہے. کہنے کے بعد ملائکہ نے فرشتوں نے کہا تھا محمد علی کا کیا حال ہے. زندہ باد میں جا کے ہوئے محمد یا علی کا کیا حال ہے. تیرے رسول نے صاحب کتاب کہتے تیرے رسول نے ان سے پوچھا تھا تم علی کو جانتے ہو، انہیں سمجھانے کے لیے. حالانکہ وہ رسول نہیں جس کو پتہ نہ ہو، تیرے میرے تک پیغام پہنچانی. فرماتے تم رسول علی کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں حبیب خدا جتنا ہم علی کو جانتے کوئی نہیں جانتا. کیسے؟ کہا جب تک ہم دن میں کئی مرتبہ علی کی زیارت نہ کریں عبادت کا آغاز ہی نہیں کرتے. کیا بات آپ کی کیا بات ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا ایسی قدیم میرے زبان طارق. آپ نے یہ کاوش جو کی ہے ماشاءاللہ، آپ نے یہ مومنین نے آپ نے سب نے مل کے کی ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ مولا تمہاری یہ قبول کرے. میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے. کیوں؟ میں اس عقیدے کا مالک ہوں جب تک مہدی قبول نہ کرے نہ جشن ہو سکتا ہے نہ مجلس. جب تک مجلس کا وارث جشن کا وارث شرف قبولیت نہ بخشے، مہر نہ لگائے، نہ مجلس ہو سکتی ہے نہ جشن ہو سکتا ہے. بادشاہ نے قبول کیا تو ہوا. ہاں یہ ضرور دعا کروں گا میرا زوار شہنشاہ زمانہ تجھے اس کاوش کے بدلے وہ ولایت عطا کرے کہ جب تو اس بستی میں چلے تجھے لوگ دیکھ کے کہیں اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بڑا جملہ دے گیا، ڈھکے چھپے الفاظ میں سب کے لیے میں پیغام دے گیا. ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ سب کے لیے میسج دے گیا. کم از کم اس معیار کی ضرورت ہے. وقت کافی گزر گیا، پڑھنے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، زندگیوں کے حوالے سے. وقت کافی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. ابھی تک کردار کمال پہ نہیں پہنچے. ہمت کرو، آگے بڑھو. ہوگا کیسے؟ یہ تجھے غدیر سکھاتی ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا غدیر کا دن مومن کیسے منائے؟ فرماتے ہیں غسل کریں، خوشبو لگائیں، مومنین کو گلے لگائیں، اللہ کی حمد ادا کریں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام. ایک دوسرے کو پڑھ کے کہیں. اس کے بعد
فرمایا ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دیں ہمارا صدقہ. اور کیا کریں؟ فرمایا اچھا کھانا پکائیں، پورا سال نہیں پک سکتا، اس دن ضرور پکائیں، بلا بلا کے کھلائیں. لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ محمد کے کہنے پہ منانے والوں، محمد نے جسے عید اکبر کہا تھا وہ یہی عید ہے. مولانا اور کیسے منائیں؟ بھئی کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. اور کیسے منائیں؟ بڑا اہم پیغام ہے زوار طارق اس پلیٹ فارم سے، جس مومن تک اللہ کرے پہنچے اتر جائے دل میں. اور کیسے بنا؟ فرمایا مومن کا دائیں ہاتھ میں رکھے. کمزور مومن بھی تو ہوتے ہیں. کمزور سے مراد پیسوں کے حوالے سے کمزور نہیں، عقیدے کے حوالے سے. اور بھائی جس طرح زوار طارق کا عقیدہ ہے، مثال کے طور پر میرے محترم کا نہیں ہے، میرے محترم کا ہے تو زوار صاحب کا نہیں ہے، ان کا ہے تو ان کا نہیں ہے. ہر بندے کا ایک جیسا عقیدہ تھوڑا ہوتا ہے. نہیں سمجھا پایا. بارش جب برستی ہے سب پہ برابر برستی، کسی کے منہ میں موتی بنتا ہے. سچ ہے نا؟ ابھی بھی نہیں سمجھا پایا. یہ تو وہ مثال تھی جو تیرے عام تیری زبان پہ ہے. تیرے امیر المومنین کا دسترخوان بچھتا تھا. اچھا ایک کام کیا کریں، درود جب پڑھا کریں پورا. کتاب کا نام ہے تیری کتاب مشہور ہدیۃ الشیعہ. تیرے معصوم فرماتی ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے. مل کے معصوم کا پر مل کے درود پڑھو سرکار. اچھا یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، درود میں بسم اللہ، بہت شکریہ. مشورہ دے رہا ہوں درود میں کنجوسی نہ کیا. معصوم فرماتے جس بندے کو گناہوں کے معاف ہونے کا یقین نہ ہو وہ گھر بیٹھ کے صرف درود پڑھے. بڑی میں فضیلت درود کی پڑھ بیٹھا اور درود کا کمال بھی بتاتا جاؤں. بات آ گئی تو 18 ذی الحجہ جشن کا دن ہے. درود کا کمال یہ ہے، وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم پڑھو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وہ کہتے ہیں تم پڑھو. ترجمہ اپنی مرضی سے اپنے عالم دین سے کرانا. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ ہماری طرف سے. یہاں پتہ چلتا ہے بندے کی اوقات ہی کیا ہے، بندہ کتنی اوقات والا ہے جو ڈائریکٹ اس گھر پہ درود بھی نہیں بھیج سکتا. اتنی اوقات ہی نہیں ہے ڈائریکٹ اس گھر پہ درود. اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد اور اس کی آل پہ درود بھیج. ہم خود بھیج ہی نہیں سکتے، یہ تو ہماری اوقات ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا بولتے رہو کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بسم اللہ کروں کہ آپ لوگ متوجہ ہیں اور پیغام حق ساتھ ساتھ رسول بھی فرما رہے ہیں. میں بسم اللہ کروں. تیرے امیر کائنات شمس ممکنات بادشاہ کا دسترخوان بچھتا تھا. دسترخوان میں ہر ظرف کا بندہ لنگر علی کا صدقہ کھاتا تھا. سب کا ظرف ایک جیسا نہیں تھا. یعنی بوزر کا جو ظرف تھا، جو بوزر کا عقیدہ تھا وہ سلمان کا نہیں تھا، جو سلمان کا نہیں تھا وہ بوزر کا نہیں تھا. ایک دن امام فرمانے لگے اگر بوزر کو پتہ چل جائے سلمان مجھے کیا مانتا ہے یہ اس کو قتل کر دے، لیکن اگر سلمان کو پتہ چل جائے بوزر کا، سلمان بوزر کو کچھ نہ کہے. آپ نے اور نہیں فرمایا، آپ نے اور نہیں فرمایا. پیغام ہے نا جی، یہی تو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. باقی ہر بندہ مدرسے تو نہیں جا سکتا، ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں کتابیں کھول کے دیکھے. یہی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. اللہ کرے یہ پلیٹ فارم اسی مقصد کے لیے استعمال، اس میں کوئی شک نہیں. قصائد نظم پیغام یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں. یہ جتنی اس گھر کی ثنا بیان ہو سکے کرو، مگر جو یہ چاہتے ہیں
शाबाश। जो ये चाहते हैं उसके लिए बदलना बहुत जरूरी है। खाली अली अली करना कमाल नहीं। मेरा जुमला पूरी दुनिया में मैंने कहा है, ज़बान तारीख, खाली अली अली करना कमाल नहीं। उस वक्त कमाल है जब दुनिया की हर औरत अली अली करने वाले को माँ नजर आए, बहन नजर आए, बेटी नजर आए। शाबाश। आपकी क्या बात है? ये कमाल है ना। एक अली का चाहने वाला हो और एक अली का ना चाहने वाला हो, फर्क तो कोई हो ना, थोड़ा सा तो फर्क नजर आएगा। अली के चाहने वाले का मिजाज और है, क्योंकि वो खुश नसीब है जिन आंखों से वो अलम में अब्बास देखता है, उन आंखों से हराम नहीं देखता। आपकी क्या बात है? जिन आंखों से वो सरकार वफा की जियारत करता है, अली वाले का मिजाज और है ना। तबीयत घबरा तो नहीं है। यही मौका होता है हमारे पास ऐसे पैगाम आते हैं। अल्लाह करे ये पैगाम दिल की गहराइयों में जाके बैठ जाए और बार बार बंदे को दस्तक दे। ना कर बेहयाई, बार बार बंदे को दस्तक दे। कोशिश कर, बचा। पूछेगा अंदर से अंदर वाला किस लिए बचना चाहता है, फिर अंदर से आवाज आएगी बचना इसलिए चाहता हूँ। एक अली उस वक्त आया था, एक अली ने करबला में डेरे डाले, हर दौर में अली आता रहा। अब जो अली आ रहा है ना, उसका मिजाज कुछ और है। भला कैसे? जितने भी 11 अली आए, सब अलियों के दौर के आशिकों का मिजाज भी कुछ और है। उस अली के मालिक के करीमी का मिजाज भी कुछ और। इसका इसलिए और है, उन दौर के आशिकों ने अपने अपने दौर के अली को देखा था फिर माना था, देखा था फिर माना था। हम देख नहीं रहे फिर भी मान रहे। करीमी, शाबाश, मेहरबानी। मैं सोच रहा था जुमला तुम्हारी खिदमत में क्या होगा। करीमियत क्या है? करीमियत ये तेरे जमाने का इमाम अपने ज़हूर पे ऐलान करके कहेगा, दुनिया वालों आओ मैं तुम्हें अपने सच्चे दिखाऊं। आदम, नूह, इब्राहीम, ईसा, मूसा, यहया, ज़िक्रिया, मेरी पाक जद आपके अदवार के भी सच्चे थे। सलमान की क्या बात है, नेशन की क्या बात है, बहत्तर की क्या बात है, अबू बसीर की क्या बात है, पर मेरे आशिकों की क्या ही बात है। पूछा जाएगा फर्क क्या है? तेरे इमाम फरमाएंगे ये वो आशिक हैं, ये वो आला हैं, ये वो साहिबान कमाल हैं जिन्होंने मुझे गैबत में ऐसे माना जैसे उन्होंने देख के माना था। तेरी करीमियत के दर्जे ज्यादा हैं तो समझ जाए तो। तेरे ऊपर हमें बिस्मिल्लाह, तेरे ऊपर निगाह खास है बादशाह, खास निगाह है। ये करीमियत नहीं तो क्या है? तो नमाज पढ़ता है, नमाज के आखिर में तो सलाम पढ़ता है। सलाम का आगाज करता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह से। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला का मैन वापस काबे की तरफ आता है। ये करीमियत नहीं तो क्या है? तो झुक जाता है। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरा दिल है यही रोक एक जुमला देता जाऊं, अगर ज़ल्फ़ों में गुस्सत है तो कोशिश करना ज़ाया ना करना। जिस अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान, वो अली क्या होगा? शाबाश। जल्दी जल्दी मैं अपनी बात समेटूं, मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊं। ये भी बात बहुत अहम है। सलाम, अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलाम अलैका या मदरल ईमान। तेरी आंखें बंद, तेरी कमर झुकी। कभी सोचा क्यों? आंखें भी बंद, कमर भी झुक जाती है। अस्सलाम अलैका नबी अल्लाह कहते हैं ना आंखें बंद ना कमर झुकती।
کربلا کی طرف مڑتا ہے نا آنکھیں بند نہ کمر جھکتی ہے، قاسمین کی طرف مڑتا ہے نا آنکھیں بند نہ کمر جھکتی ہے، نجف کی طرف مڑتا ہے والی نجف کو سلام کرتا ہے نا آنکھیں بند نہ کمر جھکتی ہے۔ کون ہے وہ ذات صاحب الزمان؟ زبان طارق بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا آیت اللہ، جس کا نام آنے پہ جھک جائے آنکھیں بند ہو جائیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ زندہ باد، بہت خوب۔ آپ کے معیار سماعت بڑا کمال ہے۔ میرا بدل چاہ رہے عرفان کے موتی تمہاری جوڑیوں میں نچھاور کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ سلام کے آخر میں آخری سلام بڑا اہم ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، کہتا ہے نا آگے صرف سلام نہیں گزارش بھی کرتا ہے۔ الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ گزارش ہے، حیرت کی بات ہے کسی حجت کو تو نے گزارش نہیں کی، سردار کو تو گزارش کرتا ہے، باقیوں کو صرف سلام، آخری کو گزارش۔ اس کا مطلب ہے 11 کے 11 مولا ہیں، آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، سردار ہیں، پر امام زمانہ مہدی ہے۔ شاباش، زمانے کا امام مہدی ہے، زمانے کا امام شاباش۔ آپ کے ہاتھ اٹھوں گا تو مشکل جملہ تھا، رسول کیا میں مشکور ہوں۔ زمانے کا امام، زمانے کا علی، زمانے کا حسن، زمانے کا حسین قائم ہے۔ توجہ ہے؟ بس میں جلدی جلدی سلام سمیٹوں واپس۔ سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ترجمہ سنتا کہ لطف آئے تو ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب، اے زمانے کا صاحب، اے وقت کا حاکم، مولا میرا تیری ذات پر سلام۔ سلام کے بعد عرضی ہے الامان، پناہ دے، بچا لے، شفقت کر، رحم کر۔ کن چیزوں سے؟ من جور زمان، زمانے کے جور سے، من فطرت الزمان، زمانے کے فتنے سے، من شر شیطان، شیطان کے شر سے۔ آپ کے علاقے جڑالہ بول والوں نے ادھر کھڑے ہو کر ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز ظہر ادا کی اور مولا کو کہا الامان الامان۔ میں ایک اور بات بھی یہاں روک کے عرض کرتا جاؤں، میں دنیا کے کسی پلیٹ فارم میں خطاب کروں، میں اپنی قوم کو بے نمازی نہیں کہتا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے مولا کی رعیت نمازی ہے، لیکن افسوس یہ ہے 1400 سال بعد بھی یہ ممبر نماز کی تلقین کے لیے نہیں سجایا گیا، علی کی ولایت کے لیے سجایا۔ بھائی نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ کون سا ٹائم ہے؟ 5 نمازیں، 17 رکعتیں، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ بھائی الحمدللہ پڑھتے ہیں مومن، نہ پہنچ سکے مسجد گھروں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کا قرب پانے کا۔ شاباش۔ آخر میں مولا بچا شیطان کے شر سے۔ آپ نے یہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ اسی وقت کبیر والا والوں نے کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ اسی وقت ملتان والوں نے کہا مولا شیطان کے من شر شیطان، شیطان کے شر سے بچا۔ اسی وقت سیالکوٹ والوں نے کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ اسی وقت سندھ میں کراچی، حیدرآباد، دادو سکھر، انہوں نے کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ اسی وقت اسلام آباد والوں نے کہا، اسی وقت بلوچستان والوں نے کہا، اسی وقت خیبر پختونخوا والوں نے کہا، اسی وقت جب تیرا ظہر ہوتا ہے اس وقت انگلینڈ میں صبح ہوتی ہے، انگلینڈ والوں نے صبح کی نماز پڑھی، کہا مولا بچا۔ اور تجھے ایک اور یہیں روک کے زبان تیرے یہاں کے مجمع کو یہ بتاتا جو تحقیق پڑھ بیٹھو، روح زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذان نہ آتی ہے۔ متفق ہے صاحب، کوئی کونا، یہ جو 24 گھنٹے ہیں نا، کسی نہ کسی لمحے
ضرور کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں اذان علی گڑھ ولی اللہ کی آتی ہے، اور اگر اذان آتی ہے تو ماشاءاللہ مومن نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ماشاءاللہ مومن نماز پڑھتی ہیں تو مولا کو کہتے تو ہے نا، مولا بچا، مولا بچا، مولا بچا۔ تو نے اب ظہر کی نماز پڑھی، کہا بچا، تھوڑی دیر بعد تو مغربین کی نماز پڑھے گا، کہا بچا، پھر تو سو جائے گا، نیند آ جائے گی نا تجھے۔ بس مجھے نہیں پتا وہ کون ہے جو 24 گھنٹے ہر ایک کی پکار سن کے بچاتا ہے۔ اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا یار، غور کرنا۔ وہ کون ہے جو 24 گھنٹے ہر ایک کی پکار اس کی جگہ پہ سنتا ہے؟ وہ بندے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا زمانے کا امام ہر جگہ پہنچے؟ میں نے کہا میں تجھے اس کی پہاڑ سے وزنی دلیل دیتا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا میرے مولا علی نے ایک وقت میں 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 کے گھر ایک ہی ٹائم کھانا کھایا تھا۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اس وقت بھی کئی ایسے تھے جو نہیں مانتے۔ کہنے لگے جی کوئی اس کی بڑی دلیل؟ میں نے کہا 40 کے 40 اگلے دن صبح صبح سلمان کو ملے۔ سلمان یا علی کہاں تھے؟ اس نے کہا میرے گھر۔ اس نے کہا یا علی سلمان کہتے ہیں؟ اس نے کہا میرے گھر۔ سارے کہہ رہے علی میرے پاس، علی میرے پاس، علی میرے پاس۔ حیران ہو کے کہتے ہیں واہ یا علی ہر جگہ۔ سلمان کہتے ہیں تمہیں گھبراہٹ ہے؟ میرے 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 تیرے میرے لگائی ہوئی ہے، تمہیں گھبراہٹ ہے؟ سلمان کیا کریں، سمجھ نہیں آتی، بندہ ہو ہر جگہ پہنچے۔ انہوں نے کہا شیطان پہ یقین ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیسے؟ ایک وقت میں پورے عرب میں لوگوں کو بہکا سکتا ہے؟ میں نے کہا بہکا سکتا ہے۔ میں نے کہا افسوس ہے تم پر، جو بہکا سکتا ہے، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی، اس پہ اتنا ایمان کہ وہ ہر ایک کو بہکا سکتا ہے۔ کروڑوں میلوں کے فاصلے پر، لاکھوں میلوں کے فاصلے پر اللہ کا نمائندہ بچا نہیں سکتا۔ اور یہاں رو کے تجھے اور بات عرض کرتا جاؤں، زوال تیرے مجمع کو یہ بات نہ بھولنا جی، جتنی ذوالجناح دنیا میں تیار ہیں، ریڈی ہیں، مولا کی قسم تیری قطب رجت میں لکھا ہے سب پہ مہدی بیٹھے گا۔ یہ بھی جملہ دیتا جاؤں، اگر پتا تھا تو بسم اللہ، نہیں پتا تھا تو اس کو سمیٹنا۔ نہ یقین ہو گوگل پہ قطب رجت لکھ، تجھے ساری کتابوں میں یہ حوالے مل جائیں گے۔ یہ جتنی ذوالجناح ہیں روئے زمین پر، جہاں جہاں سواری ہے میرے مولا کی، اس سواری پہ خون حسین کا وارث بیٹھے گا۔ ہر سواری پہ سردار بیٹھے گا، یہ سردار کے لیے تیار ہوتی ہے، پورا امامہ، پورا چادر، پوری ہر چیز تیاری۔ یہ ذوالجناح تیرے امام کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کیوں؟ تیرا صاحب و زمان وہ ہے جس نے اپنی جد کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ مہربانی، اس لیے کوشش کیا کر جب بھی ذوالجناح سامنے آئے، کوشش کیا کر اپنی دعا کم مانگا کر، کہا کر ذوالجناح تیرا وارث کب آئے گا؟ شاباش شاباش شاباش۔ آج مسکرانے کا دن ہے، میں صاحب کا جملہ نہیں، یہ بھی فضیلت ہی ہے مصائب نہیں پڑھنے۔ توجہ کی طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ایک درود پڑھو ذرا سرکار کی۔ ایک اور درود پڑھو۔ 4 مصرے ہیں زوار صاحب، ذرا ذہن بدل جائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے۔ بہت بڑے 4 مصرے ہیں، اگر شاعری مزاج ہو، شاعری پسند کرتے ہو تو انشاءاللہ شاعری کے بھی انبار لگا دوں گا۔ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو خدا کا وزیر یاد رہے۔ زمانے بھر کو خدا کا وزیر یاد رہے، بنایا جاتا ہے مسجد میں محراب اس لیے نمازیوں کو عید غدیر یاد رہے۔ بات میری کہیں سے کہیں چلتے چلتے نکل گئی۔ میں عرض کر رہا تھا دسترخوان امیر المومنین بچتا ہے، مولا کے نوکر لنگر تناول کرتے ہیں علی کا صدقہ، لیکن کمال یہ ہے فرق ہے سب میں، ایک جیسے نہیں، ظرف کے مطابق۔ کبھی پوچھو سلمان سے، سلمان جو تو علی کو مانتا تھا وہ بوزر کیوں نہیں مانتا تھا؟
کہتے میرا کمال نہیں، قصور بوزر کا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ ظرفوں کی بات ہے، جتنا ظرف ہوگا اتنا علی آ جائے گا۔ یہاں ایک عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا۔ زوار طارق کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ لنگر کرتے تھے، فرق تھا۔ اس لیے یہ مثال، یہ پیغام میں نے تیری خدمت میں عرض کیا، ایک مومن دوسرے مومن کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ ہر عقیدے کا بندہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اگر تیرا عقیدہ بہت بلند ہے، پہلی بات تجھے مشورہ، نصیحت، پیغام دیتا جاؤں۔ زوار طارق عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہوتا، عقیدہ عمل سے، کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ نہ کرو اتفاق، وہ کون سا عقیدہ ہے کہ جو زبان سے ظاہر ہو؟ عقیدہ تو کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ تم مومنوں کی جوتیاں اٹھا، امام بارگاہ میں مومن کی جوتی نہ آنے دے، کیونکہ یہ جوتی باتھ روم جاتی ہے، امام کی بارگاہ نہیں جچتی۔ یہ تیرا عقیدہ ہے، بار بیٹھ انتظار کر، ہر آنے والے کو کہے جوتی میرے پاس رکھ، امام کی بارگاہ نہ لے جانا، ادھر 14 بیٹھے ہیں۔ دکھا عقیدہ اگر دکھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے تو دکھا عقیدہ۔ اندر جوتا نہ لے جانا، یہ امام کی بارگاہ ہے۔ آج کسی وڈیرے کے گھر، ایم پی ایم این اے کے گھر جوتا لے کے چلا جاؤ، ان کے نوکر نکال دیتے ہیں۔ تو شرم نہیں آئی؟ ایک قالین خراب ہوتے ہیں، جگہ خراب ہوتی ہے، کوئی عام گھر ہے، وڈیرے کا گھر، ایم پی ایم این اے کا گھر ہے، دنیا کے بنائے ہوئے کسی وڈیرے کے گھر جوتا لینے کی جسارت کوئی نہیں کرتا۔ امام کے گھر بھی کوشش کرو، امام بارگاہ کے باہر جوتے اتارو۔ نظر ہے تیرا عقیدہ کیا کمال ہے۔ نہیں ہے اجازت یہاں تھوک ڈالنے کی، بندے تھوکے ڈالتے ہیں نا، یہ مقدس جگہ ہے جہاں تو تھوک ڈالتے، ہو سکتا ہے وہیں تیرے قریبی معصوم بیٹھے ہو۔ شاباش، عقیدہ ہے تو پھر اس طرح۔ اب میں تجھے عقیدہ غدیر کے دن کا بتاؤں، جو حکم ہے جہاں سے میری بات چلی تھی وہ یہ ہے، زبار طارق فرمان ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا دائیں ہاتھ میں رکھے، دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ رکھ کے کہے پروردگار تیری حمد ہے، تو نے ہمیں آج کا دن نصیب کیا۔ پروردگار ہم تیرے لیے، ہم تیری خاطر اس دن کو تیرے حبیب کی امر سے منا رہے ہیں۔ یہ ہے میرا مومن بھائی جس کے ہاتھ میں ہے میرا ہاتھ۔ زوار طارق میں چھوڑ دوں گا اگر مجمع نے میرا ساتھ نہ دیا اگلے جملے پہ، میں تو نہیں کافی، اجازت لے لوں گا، دعائیں 2-4 جملے اور اجازت۔ یہ ہے میرا مومن بھائی، اگر میں نیک عمل کی وجہ سے جنت کے قابل ہو گیا ہوں اور یہ بیچارہ اپنے کمزور اور کوتاہی عمل کہوں یا غلط عمل کہوں، غلط عمل کی وجہ سے جنت کے قابل نہیں ہے، آج کے دن کے صدقے میں تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کمزور مومن کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ یہاں تو حکم ہے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جا، یہ نہیں وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے، نا بابا یہی ہے تیری ولایت کا کمال، سب کو ساتھ لے جائے۔ اور جس طرح بندے مجھے بڑا زوار طارق بڑا فورس کرتے ہیں، شاہ جی اس پہ گفتگو کرو، او جی فلانے کو غلط کہو، فلانے کو گندہ کہو، فلانے غلط کہو۔ میں نے کہا مجھے کربلا نہیں سکھاتی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نے کربلا سے سیکھا ہے، کربلا کا جو والی ہے نا آج جو بیٹھے ہی اسی کی دستار کا وارث ہے، مجھے کربلا نے سکھایا، آج میں کسی کو غلط کہتا ہوں کل کو آنے والا حسین اسے حر بنا دے، میں کیا کروں گا؟ کیا بات ہے، بہت ضروری ہے، ولایت جوڑتی ہے توڑتی نہیں، ساتھ لے کے جا، ہاتھ سے ہاتھ پکڑ، ہمت کرا، مومن بڑے اعلیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اپنا کردار ایسا پیش کر کہ یہ بھی ویسے ہو جائیں جیسا تو چاہتا ہے۔
اچھا تیرا بڑا عقیدہ ہے نا، اللہ نے تجھے مال و دولت دی ہے، تیرا بڑا عقیدہ ہے، کوشش کر ایک کام میرے کہنے پہ، آج ولایت کہ کمال شباب کا دن ہے، ایک کام میرے کہنے پہ کہا کیا؟ کسی مومن کی بچی اس لیے بیٹھی ہے کہ اس کا جہیز نہیں، چپ کر کے جا بازار سے جتنا لے سکتا ہے لے، رات کے اندھیرے میں کسی بندے کو کہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کے یہ سامان دیا، جب وہ پوچھے یہ کس نے دیا، کہنا علی کے نوکر نے بھجوایا۔ اگر عقیدہ ہے تو یہاں لے کے آئے، پتہ تو چلے گا، پتہ تو چلے تو کتنا درد رکھتے ہیں مولا کی محبت کا۔ ہاں ہاں اپنا نام ہی نہ ظاہر ہونے دے، میں نے دیا، میں کیا دے سکتا تھا؟ جیسے بندے کہے نا کوئی 2 کنالے امام بارگاہ کو 4 کنالے دے دے، بندے کہتے ہیں ہم نے امام بارگاہ کو دیا، او نا خبردار حسین پہ احسان نہ لگانا، شکریہ ادا کرنا حسین کا جس نے اپنا گھر تجھ سے بنوایا۔ اس گھر پہ احسان نہ لگانا کبھی بھی، میں نے کیا۔ جیسے آپ جشن سے باہر جاؤ گے، پوچھیں گے لوگ کہاں گئے تھے، آپ کہو گے میں جشن غدیر میں گیا تھا، نہ جملہ بدل۔ حسین کی مجلس میں گئے، وہ پوچھے کہاں گئے تھے، میں حسین کی مجلس میں گیا تھا، نہ جملہ بدل۔ یہاں سے باہر جا، وہ پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا مہدی نے اپنی علی کی بابا کے جشن میں بلایا تھا۔ یہ ہے تیرا کمال، آپ میں کیا بات ہے، یہ ہے تیرا کمال۔ میں کس قابل تھا میں جاتا، مولا نے بلایا میں گیا۔ اس لیے اللہ یہ میرا مومن اگر اس قابل نہ ہو کہ یہ تیری جنت میں جائے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہ دے دے۔ کتنا بڑا ظرف رکھنا پڑتا ہے، یہی ہے ولایت کی حقیقت۔ ظرف بڑھا، کمال پہ لے آ، تیرا علی تجھ سے ایسے راضی ہو جائے جیسے راضی ہونے کا حق ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ بس میں تقریر سمیٹ کے ایک جملہ اور غدیر کا عرض کر کے تیرے سے اجازت چاہوں گا، اتنا ہی کافی۔ وہ دن دور نہیں جب وارث غدیر آئے گا، وہ دن دور نہیں جب ظہور امام کے بعد ہر دن غدیر کا دن ہوگا، مومنوں کے مسکرانے کا دن ہوگا۔ دیکھو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھو سجاوٹ ہے نا، ہاں بھی ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، آتے ہی انہوں نے مجھے ہار پہنا ہے، خوش ہے نا۔ ایک چھوٹا سا جملہ سوچ کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، شاید پیغام پہنچ جائے۔ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہماری خوشی کے انتہائی میں، ہر مومن اس وقت دل میں اتنا خوش ہے، لیکن یہ خوشی ختم ہو جائے گی اس وقت جب محرم کا چاند نظر آئے۔ گریہ نہ کرنا، توجہ کرنا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خوشی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم خوش ہوں اور بہت ہوں اور طویل ہوں۔ جس طرح یہ عید آتی ہے، یہ عید کے دن 3 مناتے ہیں لوگ، حالانکہ دن ایک ہے، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن۔ کیوں؟ اندر چاہ رہا ہوتا ہے بھرپور خوش ہو، بس یہ تیرے اندر کی، یہ میں نے مثال دینی تھی، تجھے حقیقت سمجھانی تھی، تیرے اندر کی چھپی ہوئی حقیقت بھی خوشی چاہتی ہے، مگر 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 1 سال کی نہیں، 100 سال کی نہیں، ارزا کا تاون و تمتعہ فیہا طویلا۔ شاباش، اب سن، غیر مسلم سے پوچھا گیا خوشی کی تعریف کیا ہے، اس نے کہا یہ وہ خوشی نہیں کہ بندہ عرصہ دراز سے پریشان ہو، اس کے پاس پیسے نہ، اچانک اس کا پرائز بانڈ نکل آئے، وہ خوش ہوتا ہے اتنے دنوں تک جتنے دن تک پیسے رہتے ہیں، پیسے ختم خوشی ختم۔ بندہ پریشان ہوتا ہے اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اللہ اولاد دے دیتا ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے بدتمیزی کرتی ہے، خوشی ختم۔ بندہ تمنا رکھتے میری شادی ہو، شادی ہو، شادی ہو، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، خوشی ختم۔ کوٹھی ہو، کوٹھی ہو، کوٹھی مل جاتی ہے، کچھ عرصہ خوشی، خوشی ختم۔ گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہو، گاڑی ہو، گاڑی ہو، خوشی کچھ عرصہ رہتی ہے، پھر خوشی ختم۔ پوچھا گیا پھر بتا خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ خوشی، خوشی وہ نہیں ہوتی جو صرف ایک بندے کے لیے ہو، یا صرف ایک علاقے کے لیے ہو، یا صرف ایک ملک کے لیے ہو۔ انہوں نے کہا خوشی، خوشی اسے کہتے ہیں جو پوری کائنات کے لیے ہو۔ خوشی کی تعریف شاید کسی کے
ذہن میں بیٹھ جائے. انہوں نے کہا دوسری تھوڑی نہ ہو، طویل مدتی ہو. جب تک خوش رہنے والی اللہ کی مخلوق خوش ہوتی رہے، خوشی جاری رہے، غم کا نشان ہی نہ ہو. اور جب پوچھا گیا ایسی خوشی ممکن ہے، اس نے کہا ہاں، اللہ چاہے گا عیسیٰ آئے گا تو خوشی ہوگی. وہ غیر مسلم کہتا ہے اللہ چاہے گا تو عیسیٰ آئے گا تو خوشی ہوگی. تو خوش نصیب ہے، عیسیٰ ہی تب آئے گا جب تیرا مہدی آئے گا. آپ کی کیا بات ہے؟ بس پڑھنے والے کافی ہیں. بسم اللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ ذات لوگ بیٹھے ہو. میں بہت دل سے سب کو دعائیں دے رہا ہوں. بہت اعلیٰ بیٹھے ہو. یقین جانیے میں نے فرق ہی نہیں محسوس کیا کہ میں لاہور پڑھ رہا ہوں یا میں یہاں پڑھ رہا ہوں. بہت اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو. آج بس عید کے دن ایک عہد کر کے جاؤ. امام بارگاہ میں بیٹھے ہوں، علی کی ولایت کے شباب کا دن ہے. آج کے بعد کسی مومن سے ناراض نہیں ہوں گے. نہیں چند بندوں نے واہ واہ کی، شاباش. ہمت کرو، ذرا اس نفس کے اوپر انگلی رکھو. آج کے بعد ہم کسی مومن سے ناراض نہیں ہوں گے. جس سے ناراض ہیں آج معافی مانگتے ہیں علی کی خاطر. زبار طارق میں سمجھا ہی نہیں پایا. خدا نہ کرے مولا تم سب کو سلامت رکھے، امام زمانہ کے ظہور تک خیر سے رہو. خدا نہ کرے کوئی دنیا سے چلا جائے، میت سامنے رکھا ہوتا ہے، اس کا وارث کیا کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے جناب کوئی اس سے ناراض ہے یا یہ کسی سے ناراض ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو. مرنے کے بعد کی معافی کیا، معافی زندگی میں مانگو نا. شاباش. علی کے لیے اس عظیم دن کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دو. بڑے عرصے سے تمہارا جھگڑا تھا، آج گھر چلے جاؤ، کوئی تحفہ لے جاؤ. ضروری تو نہیں تحفہ کوئی بہت مہنگا لینا ہے، ایک 10 روپے کا بسکٹ بھی لے جاؤ. میں علی کا صدقہ دینے آیا ہوں. قصور دوسرے کا ہے، بڑا پن دکھانے آیا ہوں، کیونکہ علی کے نوکر کا ظرف بڑا ہوتا ہے. آج کے دن کے صدقے عہد کر، یہ آنکھیں اب امام کی امانت ہے. یہ صرف غازی کے علم کو دیکھیں گی، حرام نہیں دیکھیں گی. عہد کر، عہد کا دن ہے نا، عہد کر. اور جوار طارق ان کو ایک میں حل بھی دیتا جاؤں. جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سامنے، سفید ریش سید، اگر بات پوری نہ ہو لاہور آنا، آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا. اگر بات پوری نہ ہو صرف 40 دن علم عباس کو صبح صبح سلام کر. 40 دن حرام نہ دیکھ. اس پوری بستی میں کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہوں، ان کو کہیں نہ لے جاؤ، علی کا نوکر ہے، ابھی دعا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. آپ کی کیا، یہی طاقت ہے تیرے پاس. اسے بچا، اسے سیف کر، اسے فریز کر، طاقت ضائع نہ کر. کوئی بھی لا علاج ہو جائے تو کوئی علاج اس کا نہیں ہوتا، چلا جا دعا امام زمانہ پڑھ کے پھونک اس پہ. اللہم قل ولی کل پڑھ کے پھونک. اللہم قل ولی کل کے جو معجزات ہیں وہ پھر کبھی سناؤں گا. جتنا مریض لا علاج ہو اس کے سرانے بیٹھ کے اللہم قل کی تلاوت کر. لا علاج ٹھیک نہ ہو تو قائم آل محمد کے در سے خیرات ہی نہیں دی. پریشان ہے، تکلیف میں ہے، کوشش کر کسی کو نہ بتا. آج کے دن عہد کر، وہ دوست، وہ مہربان، وہ چاچا، وہ ماما، وہ نانے، وہ رشتہ دار، کسی کو نہ بتا. باوضو ہو کے رات کو سو، سونے سے پہلے امام سے باتیں کر. مولا میں پریشان ہوں، یہ تکلیف ہے. مولا جس کو بتاؤں گا وہ ہنسیں گے. مولا تو کریم ہے تو ہنستا نہیں. مولا میں تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ میری پریشانی تیری برکت سے ہی دور ہوگی. مولا تیری سلطنت کا ایک چھوٹا سا نوکر، رحم کر. عرض کر کے سو، صبح معاملہ زبردست ہے. تیرا کیس لگا ہے، جج بڑا سخت ہے، فیصلے الٹ کرتا ہے. باوضو ہو کے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھ، جج کے سامنے جا،
صرف اندر ہی اندر دل میں اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن پڑھ کے جج کو پھونک، فیصلہ غلط لکھنا چاہتا ہوگا مہدی کے صدقے ٹھیک لکھ دے گا۔ بڑی باتیں میں کھڑا کر رہا ہوں، سردار کی برکت سے ٹھیک ہو جائے۔ اولاد نہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، علامہ عباس سے بڑا تیرے پاس کوئی وسیلہ نہیں۔ پروردگار عالم، غازی کی عالم کے صدقے میں باپ یا ماں بننے کے لیے اولاد نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں مہدی کے لشکر کا سپاہی ہمیں بھی دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، انشاءاللہ خیرات وہ ملے گی، بچہ بھی ایسا ملے گا جو لائق ہوگا، تابعدار ہوگا، مؤدب ہوگا، مولا سے ان کا صدقہ جو مانگا ہے۔ انشاءاللہ میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، یہ جشن تجھے اور دیکھنا نصیب ہو، بلکہ دعا ہے یہ سب ہم مل کے صاحب و زمان کے ساتھ جشن غدیر منائیں۔ وہ دن جلدی آئے جب کائنات کو یہ بھی سنتا جا، غدیر کے خطبہ میں صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں، سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا سجاد مولا، من کنت مولا فہذا باقر مولا، من کنت مولا، فرماتے آخر میں فرماتے من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ اور بس اختتام پہ ایک جملہ سن اور کوشش کرنا دل سے نہ نکالنا۔ ذاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دیا، میری ڈھیروں دعائیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے بھی ایک علاج بتاتا جاؤں، یقین اتنا کرنا جتنا ڈاکٹر کی گولی پہ کرتے ہو۔ مولا کی رضا کی قسم، زوار تاریخ میں نے پڑھا ہے یہ جو گولیاں بنتی ہیں جڑی بوٹیوں سے، پوچھا گیا ان جڑی بوٹیوں میں شفا اللہ نے کیسے رکھ دی؟ فرمایا انہوں نے ولایت علی قبول کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مومنوں کو میٹھا رہنا چاہیے، ضروری ہے، آپ کے خوبصورت مسکراتے چہروں کی قسم ضروری ہے۔ یہ جو پھل میٹھے ہیں ولایت علی قبول کرنے کی وجہ سے۔ ابھی باہر روڈ میں نے دیکھے آم رکھے تھے، تیرا دل بنے گا باہر اٹھے گا جی 1 کلو آم 100 روپے کے دے دے گا 3-4 دانے، خدا کی قسم 100 نہیں پوری کائنات بھی لٹا دی جائے آم کی قیمت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آم کے اندر مٹھاس ایسے نہیں اللہ نے ڈالی، ولایت علی قبول کرنے کی وجہ سے۔ اور آم جب تیرے خون کا حصہ بنتا ہے، آم تجھے کہتا ہے جب تک میں تیرے خون کا حصہ بنوں تیرے اندر بھی میرے والی مٹھاس ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کریں، زندہ باد۔ ان کے لیے بھی علاج ہے، بڑا آسان علاج ہے، یقین کریں۔ علامہ عباس کے نیچے ایک چراغ جلائیں، ایک تسبیح پڑھنی ہے، یاد رکھنا یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارج الشریف۔ تسبیح پڑھنی ہے صبح ایک شام، چراغ صبح بھی جلانا ہے شام کو جلانا ہے، باوضو ہو کے علم کے نیچے بیٹھ جانا ہے، اپنی خاتون اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی ماں کسی نہ کسی کو کہنا آپ نہیں بیٹھ سکتے وہ بیٹھے، وہ پڑھے، جب پڑھ لیں چراغ گل ہو جائے، جو تیل بچ جائے نا السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کے جسم پہ لگا۔ پہلے مرنے والے مرنے کے قریب علامہ عباس کے چراغ سے شفا لیتے تھے، آج یقین ختم ہو گیا ہے، بندے بات کرتے ہیں ولایت کی، لو جی میں اجازت لینے لگا ہوں، میں بہت پڑھ گیا، مولا سے پوچھا گیا مولا جس نے ولایت قبول کر لی اس کا مزاج کیسا ہو؟ مزاج بھی تو ہو نا، جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا فرق تو پتہ چلتا ہے نا، یہ اور بات ہے آج نہیں پتہ چلتا۔ پہلے ایک چھوٹی سی دعا تجھے بتاتا جاؤں، وہ دعا ہے
अभी जवार तारे को दे जाएंगे, मजमाना तोड़ना। हर मेंबर पे बांटता हूँ, लाहौर वालों ने तेरे लिए भेजी है हदीस के साथ दुआए को, मैं तो पढ़ता रहे, मगर पूरी दुआओं में वह दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं, जिसके बारे में छठे बादशाह फरमाते हैं जो पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ वो कहीं भी दफन हुआ या कहीं भी दफन हुई, मेरा कायम उसकी कब्र पे आके उसको उठाएगा। उर्दू का तर्जुमा साथ है, वो दुआएं आप ले लेना, कोशिश करना सब पढ़ना। लो जी, मौला से पूछा गया, मौला जिसने विलायत अली कबूल की उसका मिजाज कैसा हो, है दिल संभालोगे तोहफा? फरमाया जिस बंदे ने जमीन पर विलायत अली कबूल की उसका मिजाज कम अज कम ऐसा हो कि जैसे वो जमीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चल सकता हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज।